نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ کوئی جائے تیرے سنگ اکیلے تو نے جانا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو وہ الفاظ بتائیں گے کہ جو انسان مرتے وقت اگر وہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے وہ بندہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو یہ ویڈیو جو پوری سنے گا انشاءاللہ تعالی، جو ویڈیو دیکھے گا وہ الفاظ بھی جان لے گا۔ بڑے آسان الفاظ ہیں جن پہ بشارت ہے، اور یقیناً جو لوگ صالح اعمال کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور ان کی زندگی تقوی کے اوپر ہے تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ان کو مرتے وقت ضرور نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ تعلیم فرمائے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی موت کا وقت آیا ہے تو آپ اس کے پاس موجود ہیں، وہ سانس لے رہا ہے یا بھی زندہ ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اگر اس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہیں اور ان پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرے الفاظ جو ہیں، اگر مرنے سے پہلے کسی آدمی کی زبان پر، کسی مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ اگر کسی کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور جنت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ اس کو بڑی عظیم کامیابی مل گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں۔ یقیناً قرآن حکیم میں اہل جنت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ آمنوا وعاملوا الصالحات، جو اہل جنت ہیں وہ ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کریں گے، ان کی نمازیں جو ہیں وہ وقت پر ادا کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کریں گے، کسی کا ناحق مال نہیں کھائیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، ظلم و ستم نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرنے والے ہوں گے۔ اور یہ خوبیاں جن لوگوں کے اندر ہوں گی، یقیناً ایسے لوگوں نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ گزاری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اور آپ کی حدیث کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا یقیناً وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا یقیناً میرے بھائیوں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ
تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ دنیا اور آخرت کی میرے بھائیوں تمام کی تمام کامیابیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے اندر ہیں، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ پھر اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں انسان کا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، وہ مسافر ہے، ایک دن یہاں سے اس نے گزر جانا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی قبرستان میں کسی قبر کے اندر ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یقیناً اس میں کامیابی اس بندے کو ہوں گی کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا، یا اس کے آخری الفاظ یہ ہوں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اللہم انی اسألک بانک الواحد الاحد احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، قبر و حشر میں عذاب کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اس اسم اعظم کے ساتھ صبح و شام ضرور دعا کیا کریں۔ اللہم انی اسألک بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر حال میں ہر صورت میں قابل قبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جب دمیں واپسی ہو تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر یہ الفاظ ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر دنیا میں یہ الفاظ کثرت سے پڑھے ہوں گے، صبح و شام ان کا ذکر خوب کیا ہوگا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام اہل تقوی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی عظیم نعمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مٹی کے وہ ڈیر جن کے اندر انسان نے عنقریب چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر کو سنوارنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شب و روز میں کوئی بھائیو ایسا وقت نہیں آنا کہ جس میں انسان عبادت کر سکے، اس نے روزمرہ کی زندگی سے وقت نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و صلاح